ہوئے پائے جائیں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ دوستو، یہ کس وقت تھا؟ جب پاور میں آئے تو باقاعدہ اعلان کیا فلاں کا سر قلم کر دو، فلاں کا سر قلم کر دو، فلاں کا سر کون لائے گا؟ اور یہ ایک لمبی داستان ہے۔ آج 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آپ سے آپ کا ایمان تقاضا کرتا ہے، آپ کا رب، آپ کا رسول آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر میرے دوستو کوئی مجھے گالی دے، میرے باپ کو گالی دے، میری ماں کو گالی دے، میرے خاندان کو برا بھلا کہے تو فطرتی بات ہے میرا خون کھول اٹھے گا، مگر قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی قابل عزت ہے، ہماری نگاہ میں سب سے زیادہ قابل عزت ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر تمہارا کوئی ہمدرد ہے، وہ باپ نہیں ہے، تمہاری ماں نہیں ہے، تمہارا خاندان برادری نہیں ہے، برادری سے اختلاف ہو سکتا ہے، ماں سے اختلاف ہو سکتا ہے، باپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، اولاد سے اختلاف ہو سکتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، رب نے کہا تمہارا بھی اس پوری کائنات میں کوئی تمہارا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے، ماں باپ سے بڑھ کے تمہارا خیر خواہ ہے، رشتے اور برادریوں سے بڑھ کے تمہارا خیر خواہ ہے، تو وہ بھی میرا محمد ہے صلی اللہ تو مسئلے کیا حل نکلا؟ ہمیں اگر سب سے زیادہ کوئی عزیز ہے اپنے خاندان سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، خیش و اقارب سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے۔ کوئی اہل حدیث نہیں کہلا سکتا، کوئی سنی نہیں کہلا سکتا، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی چشتی، سوروردی، قادری، مجددی، کوئی صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، ہاشمی نہیں کہلا سکتا۔ لا یؤمن احدکم، تمہارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے ایمان کا دعویٰ اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بے حیثیت ہے، بے وزن ہے، کہ جب تک میں تمہیں محمد رسول اللہ، تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے خاندان سے، والناس، حتیٰ کہ ساری کی ساری کائنات سے بڑھ کے میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن بن ہی نہیں سکتے، تمہارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج محبت رسول کا تقاضا ہے، غیرت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی غیرت ایمان کو زندہ کریں۔ میرے دوستو، یہ امریکہ، کون امریکہ؟ کلنٹن دور میں 1995 کی بات، آن دا ریکارڈ بات، آف دا ریکارڈ نہیں، آن دا ریکارڈ بات ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ اس دور کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے 1995 کے۔ امریکہ میں ایک شخص نے، جس کا نام ڈیوڈ کورش ہے، اس نے جعلی عیسیٰ کا اعلان کر دیا کہ میں عیسیٰ ہوں علیہ السلام۔ کلنٹن انتظامیہ نے اس شخص کو گرفتار کیا، ڈیوڈ کو ایک قلعے میں بند کیا، اور اس کے ساتھ اس کے 96 پیروکار بھی تھے۔ 97واں یہ تھا، ان سب کو انہوں نے زندہ جلا دیا۔ جرم کیا تھا؟ کہ تم نے عیسیٰ بننے کی کوشش کی ہے، تم عیسیٰ ہو، تم نے عیسیٰ کی توہین کی ہے۔ یہ کس نے کیا؟ امریکہ نے۔ کون امریکہ؟ جو آج پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمن میں، اسپین میں، خود امریکہ میں
جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، غلام قادیانی کے پیروکار اور غلام قادیانی کی اولاد اور اس رائل فیملی کو جو تحفظ دینے والا ہے، سرپرستی کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ امریکہ ہے۔ نمبر 2 برطانیہ ہے۔ اور تم ایک ایسے شخص کو برداشت نہیں کر سکتے کہ اس نے جعلی تمہاری نگاہ میں وہ عیسیٰ بننے کی کوشش کی اور اس کے ساتھیوں سمیت جلا دیا، تقریباً 100 بندے کو جلا دیا، تو کیا ہم اپنے سچے نبی کی توہین برداشت کریں گے؟ بھائی تم جھوٹے نبی، جعلی نبیوں کے سرپرست بنو، انہیں ویزے جاری کرو، انہیں فورڈ کرو، اور ہم اپنے سچے پیغمبر، سچے نبی کی توہین برداشت کرتے رہیں؟ کیوں نہیں برداشت کر لیں گے؟ میرا خیال گیا گزرا بھی مسلمان ہو، گیا گزرا پرلے درجے کا بد عمل کیوں نہ مسلمان ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ غیر اہل حدیث ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ بد عمل ہو، بے دین ہو، بے نماز ہو، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کوئی مسلمان، پرلے درجے کا گیا گزرا مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم 1.5 ارب مسلمان برداشت کر رہے ہیں، اس کی توہین برداشت کر رہے ہیں۔ آپ جانتے جو پڑھے لکھے بچے ہیں ماشاءاللہ، جن کی حالات پہ نظر ہے، 20 مئی کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اس نے جو ہے فیس بک جو ایک بنائی، اس نے ویب سائٹ، اس پہ مولین عورت سے، ایک ملعونہ عورت ہے وہاں کی، امریکہ کی، اس نے اعلان کیا، اس کی پشت پہ امریکہ ہے، اس کی پشت پہ اسرائیل ہے، کہ محمد رسول اللہ کے خاکے، تصویری خاکے، اور ہم نے وہ فائل یہاں پہ لے کے نہیں آیا میں، کہ ہمت نہیں پڑتی دیکھنے کی جو خاکے انہوں نے بنائے۔ بعض دوست کہنے لگے فاروقی صاحب کہ آپ نے وہ خاکے دیکھے بھی ہیں کہ ایسے ہی مطلب کہ آپ اشتعال میں آ رہے ہیں، لوگوں کو اشتعال میں لا رہے ہیں؟ میں نے کہا اچھا، اس سے پہلے میں نے وہ فائل نہیں لی تھی، انٹرنیٹ پہ دیکھے، پھر میں نے اس کی کاپی کروائی اور اس کی جو فائل بنوائی، پھر دوستوں کو دکھایا، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ جانتا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا، غصہ آتا ہے اپنے پہ کہ اللہ ہماری موجودگی میں، ہمارے ہوتے ہوئے تیرے نبی کے خاکے، تیرے نبی کی توہین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم پرلے درجے کے بد عمل مسلمان ہی صحیح، ہمارے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں، مگر قیامت کے دن جبوٹ والوں سنو، ایک بات ہم سینہ تان کر رب کے سامنے برملا کہہ سکیں گے، جرأت کے ساتھ انشاءاللہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ، ہم نے تیری ذات میں کسی کو شامل نہیں کیا، جس طرح تو لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بعینہ ہی تیرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت میں بھی کسی اور کو شامل نہیں کیا۔ اور ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے یا نہیں؟ ہمارے اندر بڑی خامیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں، مگر اللہ ایک بات ہم برملا کہہ سکتے ہیں، یقین سے کہہ سکتے ہیں، دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں زندگی میں 40 سال زندہ رہا، 50 سال رہا، 60 سال رہا، 70-80 سال زندہ رہا، اللہ میرے اندر بے شمار خامیاں تھی، مگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اعلان کیا۔ میری موت ہوئی تو محبت رسول پہ، میری موت ہوئی تو عقیدہ توحید پہ میری موت واقع ہوئی، اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ، اور ہمارے نام اعمال میں کچھ بھی نہ ہوا، یہی ایک نیکی ہماری بخشش کا سبب بن جائے گی۔ ہمارا جذبہ ہے اللہ، میں نے وہاں خطبہ جمعہ میں کہا اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں،
ہم ان دشمنان اسلام تک اپروچ نہیں کر سکتے.